السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 22۔ پانی کی بوندیں مسلسل گر رہی تھیں، بے آواز نہیں مگر اتنی مانوس کہ جیسے وہ بھی دانین کی تکلیف میں شریک ہو چکی ہوں۔ اس نے شاور کھولا اور اپنے وجود کو ان بہتی بوندوں کے سپرد کر دیا، جیسے وہ خود کو بھی اس پانی میں بہا دینا چاہتی ہو، جیسے وہ چاہتی ہو کہ اس کے اندر کی تکلیف، اس کے جسم پر ثبت وہ نشان، سب کچھ دھل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ اس کی ہچکیاں گونج رہی تھیں، باتھ روم کی بند دیواروں میں اس کی آواز قید ہو گئی تھی، لیکن اس قید میں بھی اس کی اذیت چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کیوں؟ یہی ایک لفظ تھا جو اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، اور پھر ایک اور آنسو اس کے گال سے پھسل کر پانی میں جا گھلا۔ کیا وہ واقعی اتنی غلط تھی؟ کیا اس نے خود کو اتنا بے وقت کر دیا تھا کہ راحم اسے یوں مار سکتا تھا؟ کیا اس کے جذبات، اس کی تکلیف، اس کی خاموشی سب بے معنی تھیں؟ اس نے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا، جیسے خود کو تھوڑا سا تحفظ دے سکے، لیکن اس سرد پانی کے نیچے بھی وہ خود کو بے بس اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ راحم نہیں تھا جس کی خاموشی میں کبھی اسے ایک عجب کشش محسوس ہوتی تھی۔ یہ وہ راحم نہیں تھا جسے دیکھ کر کبھی اس کا دل ایک انجان تسلی محسوس کرتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ تو کوئی اور تھا۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے اپنی بے جا انا کی بھینٹ اسے چڑھا دیا تھا، جس نے اس کے دل پر نہ صرف ایک تھپڑ مارا تھا بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی روند ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلے گئے جہاں انگلیوں کی چھاپ موجود تھی، جیسے کوئی زخم ہو جو ابھی ابھی لگا ہو، لیکن اس کی تکلیف جلد پر نہیں تھی، وہ تکلیف تو کہیں اور تھی، دل کے کسی کونے میں۔ میں نے کیا کیا تھا؟ یہ سوال اس کی روح میں ترازو ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، اسے معلوم نہ تھا شاور کے نیچے اپنے آنسوؤں اور پانی میں فرق نہ کرتے ہوئے۔ راحم کمرے میں داخل ہوا، ہر چیز خاموش تھی، مگر پھر بھی اسے عجیب سا شور محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی چیز چیخ رہی ہو، جیسے دیواریں بھی اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ دانین کمرے میں نہیں تھی۔ اس کی نظر فوراً بند باتھ روم کے دروازے پر گئی، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اور پھر ہچکیاں۔ وہ وہیں رک گیا، سینے میں جیسے کوئی چیز کھنچ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر سر جھکا لیا۔ یہ سب وہی تھا جو اس نے خود کیا تھا۔ یہ ہچکیاں، یہ آنسو، یہ تکلیف، یہ سب اس کے اپنے ہاتھوں کا دیا ہوا زخم تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین میں دھنس جائے گا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جائے، جیسے وہ اپنی ہی کہی گئی باتوں کو مٹا دے، جیسے وہ اس ہاتھ کو کاٹ دے جس نے دانین کے گال پر وہ نشان چھوڑا تھا۔ لیکن وقت کبھی پلٹتا ہے کیا؟ وہ وہیں خاموش کھڑا رہا، دروازے پر نظریں جمائے، جہاں سے اب بھی پانی گرنے کی آواز کے ساتھ دانین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ 2 گھنٹے، پورے 2 گھنٹے وہ وہیں کھڑا رہا، جیسے کوئی مجرم اپنے سزا کے اعلان کا انتظار کر رہا ہو، اور پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ دانین باہر آئی۔ اس کے بھیگے بال کندھوں سے لگے ہوئے تھے، چہرہ زرد تھا، اور سب سے نمایاں وہ نشان تھا جو اس کے گال پر اب بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ ایک مدت سے رو رہی ہو، جیسے وہ کئی راتوں کی تھکن اپنے وجود پر لے کر چل رہی ہو۔ راحم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ دانین کی نظر ایک لمحے کو اس پر ٹھہری، پھر وہ نظریں جھکا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ راحم نے بے اختیار اس کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن پھر وہیں رک گیا۔ اسے کوئی وضاحت دینے کا حق نہیں تھا۔ دانین بنا رکے باہر چلی گئی، جیسے راحم کی موجودگی سے بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی ہو، جیسے وہ یہاں ایک لمحہ بھی مزید برداشت نہ کر سکے گی۔ اور راحم، وہ وہیں کھڑا رہ گیا، اپنے ہی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے جس سے اس نے اسے مارا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، اور یہ ٹوٹنا شاید اب کبھی ختم نہ ہو۔
دھوپ کی شدت کم تھی مگر دلوں پر جلتے سورج کا سایہ تھا۔ دانین کے قدم بوجھل تھے، جیسے ہر قدم پر کوئی خواب ٹوٹ کر بکھر رہا ہو۔ وہ زینے اترتی رہی، نگاہیں جھکی ہوئیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئیں۔ اس کے بھیگے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی خالی مسکراہٹ تھی جو اندر کے طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چاہے لاکھ زخم سہ لوں میں، پھر بھی لبوں پہ شکایت نہ آئے۔ از قلم اناشا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ سامنے آغا جان بیٹھے تھے، تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ گھما رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی مگر انہوں نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سہیل صاحب اور ارسلان صاحب بھی اپنی جگہ پر ساکت تھے، جیسے سب کچھ جانتے ہوں مگر کچھ کہنا نہ چاہتے ہوں، جیسے سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ ابھی سب اپنی سوچوں میں گم تھے کہ قدموں کی نرم چاپ کے ساتھ ماہنور، جانان اور پریشے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئیں۔ ماہنور نے پریشے اور جانان کو پہلے ہی ایک طرف لے جا کر سب بتا دیا تھا تاکہ وہ دانین کے سامنے کوئی سوال نہ کریں، بس اسے وہ دے سکیں جو وہ اس لمحے میں سب سے زیادہ چاہتی تھی، خاموش محبت۔ پریشے اور جانان کی آنکھیں پہلے ہی بھیگی ہوئی تھیں مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھیں، اور پھر بنا کچھ کہے وہ تینوں دانین کے قریب بیٹھ گئیں۔ پریشے نے اس کا ہاتھ تھاما، جانان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ماہنور نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ایک لمحہ تھا، بس ایک لمحہ، مگر اس لمحے میں اتنی طاقت تھی کہ دانین جیسے اپنے اندر قید تمام آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ یہ جو تمہارے ہونٹوں پہ چپ کی مہریں ہیں، یہ جو تمہاری آنکھوں میں درد کے موسم ہیں، کہاں لکھا ہے کہ دکھ کو چھپایا جائے، کہاں لکھا ہے کہ ضبط آزمایا جائے۔ از قلم اناشا۔ اس کی ہچکیاں اب دبائی نہیں جا رہی تھی۔ پریشے نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو میں یہاں ہوں، مگر الفاظ کی ضرورت ہی نہیں۔ ماہنور نے اس کی کمر سہلائی اور سرگوشی میں کہا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں دانین، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جانان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری جیسے کسی ماں کی طرح۔ تمہاری خاموشی چیخ رہی ہے، تمہاری آنکھیں سب کہہ رہی ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں۔ دانین کی آنکھیں بھیگتی گئیں، آنسو اس کے گال پر بہتے گئے اور اس کے اندر دبی تمام چیخیں، تمام زخم، تمام سوال بہتے گئے۔ یہ سب جانتی تھیں کہ وہ کچھ کہے گی نہیں مگر اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کچھ درد لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، کچھ زخموں کو مرہم نہیں، محبت چاہیے ہوتی ہے، اور اس لمحے میں وہ تینوں محبت بن کر اس کے ساتھ تھیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ زخم بھی بھر جائے گا، بس تمہاری ہمت قائم رہے کیونکہ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض زخم زبان سے کہے نہیں جاتے، بس چہروں پر لکھے جاتے ہیں، اور دانین کے چہرے پر آج صرف ایک لفظ لکھا تھا، دھوکہ۔ شاید آج اس نے اپنے مستقبل کے لیے ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ شاید راہم کو چھوڑنے کا تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا شہر پر چھا چکا تھا، سڑکیں سنسان تھیں اور کہیں کہیں مدھم روشنی کے کھمبے بے جان کھڑے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہو۔ فرحاد خان اپنی ٹیم کے ساتھ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کیس جس پر وہ مہینوں سے کام کر رہا تھا آج انجام کے قریب تھا۔ ہر سراغ، ہر کڑی اسے آج اس مقام تک لے آئی تھی جہاں مجرم چھپا بیٹھا تھا، مگر اس بار وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سن لو، اندر جاتے ہی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، فرحاد نے سرگوشی میں کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ایک عزم چمک رہا تھا۔ جی سر، سب نے بیک وقت سر ہلایا۔ سامنے ایک بوسیدہ عمارت کھڑی تھی جس کے دروازے پر ہلکی سی روشنی چھن رہی تھی۔ دو سائے باہر نظر آ رہے تھے جو سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ یہ وہی ہے؟ ایک کانسٹیبل نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، فرحاد کی گرفت پستول پر سخت ہو گئی۔ یہ وہی ہے جسے میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ دروازہ زور سے کھلا اور سب کچھ جیسے دھماکوں کی آواز میں گم ہو گیا۔ ایک دم چیخو پکار، گولیوں کی بوچھاڑ، قدموں کی بھاگ دوڑ، جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے۔ فرحاد نے زمین پر جھک کر فائرنگ کی۔ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا، لیکن آج جیسے قدرت نے کوئی اور فیصلہ کر رکھا تھا۔ سامنے ایک سایہ تیزی سے حرکت میں آیا اور اگلے ہی لمحے ٹھا کی آواز کے ساتھ فرحاد کو ایک شدید دھچکا لگا، جیسے کسی نے گرم لوہے کی سلاخ سیدھا جسم میں اتار دی ہو۔ کندھا جیسے جلنے لگا تھا اور خون گرم سیال کی طرح بہہ نکلا۔
فرحاد کا ہاتھ کمزور پڑا اور وہ جھٹکے سے دیوار سے ٹکرا گیا۔ آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ سر، کسی کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے مجرم کی دھندلی شبیہ نظر آئی۔ وہ بھاگ رہا تھا۔ نہیں، وہ ہونٹ ہلا پایا، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بہت زیادہ سفید روشنی جو آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ فرحاد نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن جسم کسی مردہ وزن کی طرح بستر سے چپک گیا تھا۔ کندھے میں ناقابل برداشت درد کی ایک لہر اٹھی اور اس نے کراہنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں نکلی۔ کچھ لمحوں بعد شور واضح ہونے لگا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو رہا ہے، فوراً فلوئڈز بڑھاؤ، ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ وہ کوشش کر کے آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن روشنی بہت تیز تھی۔ جسم، ذہن سب بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال کا کوریڈور خاموش تھا۔ سفید دیواروں پر سایہ لہرا رہے تھے اور فرش پر قدموں کی آوازیں بکھر رہی تھیں۔ دروازے پر سرخ بلب چل رہا تھا۔ آپریشن جاری تھا۔ راحم دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، مگر چہرہ سخت تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جیب میں دبا رکھا تھا، جیسے وہ اپنی بے چینی چھپانا چاہتا ہو۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اذلان نے دانت پیس کر پوچھا۔ 2 گھنٹے، ارشمان نے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ راحم کی آواز خشک تھی۔ کچھ نہیں، بس انتظار، ارشمان نے آہستہ سے جواب دیا، اور راحم نے سختی سے مٹھی کو بند کر لیا۔ یہ سب اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اذلان نے غصے سے کہا، اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ بس ابھی کچھ بھی کہنا جلدی ہوگا۔ ارشمان نے گہری سانس لی، لیکن اس کے لہجے میں بھی وہی بے بسی تھی۔ کوریڈور میں خاموشی چھا گئی۔ وقت جیسے رینگ رہا تھا۔ ہر لمحہ صدیوں کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ تینوں ایک ساتھ مڑے، جیسے کسی نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ ایک ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر ہلکی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ راحم نے فوراً پوچھا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر دھیرے سے بولا، ہم نے گولی نکال دی ہے، مگر وہ ابھی ہوش میں نہیں آئے۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اذلان نے زور سے سانس خارج کی، جبکہ ارشمان نے گردن جھکا لی۔ راحم نے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے راحم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور تینوں دوبارہ انتظار کی اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ رات کا اندھیرا، ہسپتال کی سفید روشنی اور 3 بے چین وجود زندگی اور موت کے درمیان جھولتے ایک دوست کا انتظار کر رہے تھے۔ ہسپتال کی سفید روشنیوں میں تینوں کے سائے مدھم پڑ چکے تھے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں اپنی جگہ جمی ہوئی لگ رہی تھیں، یا شاید انتظار کے سمندر میں یہ چند لمحے بھی صدیوں کے برابر ہو گئے تھے۔ خاموشی، جس میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، تینوں کی بے چینی کا واضح ثبوت تھیں۔ کوریڈور میں رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھے راحم، اذلان اور ارشمان کے چہروں پر ایک عجیب کشمکش تھی، دعا اور خوف کی جنگ۔ ارشمان کو فرحاد سے کوئی ضروری کام تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کو کال کی تھی، اور پھر سامنے سے کانسٹیبل نے جو بات کہی تھی وہ ارشمان کے لیے یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے اذلان اور راحم کو مطلع کر کے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا۔ یہ تینوں دوست ہی جانتے تھے کہ یہ خبر سن کر انہوں نے کس طرح اپنے آپ پر ضبط کیا ہوا تھا۔ راحم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ سانسیں بھاری ہو چکی تھیں اور ذہن میں بس ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، فرحاد کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ خود جانتا تھا کہ امید اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اذلان بار بار اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہا تھا۔ وہ بے چین تھا، مگر خود کو پرسکون دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ارشمان ایک طرف کھڑا کھڑکی کے پار شہر کی ساکن روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی معجزے کا منتظر ہو۔ ڈاکٹرز کیوں کچھ نہیں بتا رہے؟ راحم کی آواز میں بے بسی تھی۔ اندر جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اذلان کی آواز میں اضطراب تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہی کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ ابھی ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا، ارشمان نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، جیسے خود کو بھی تسلی دے رہا ہو۔
اس سے پہلے کہ کوئی کچھ اور کہتا، راحم کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے جیسے ہی اسکرین پر نظر ڈالی، اس کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ فرحاد کی امی کی کال ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ فضا میں ایک پل کو جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے الفاظ تلاش رہے ہوں کہ کیا کہا جائے۔ راحم نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم بیٹا۔ دوسری طرف سے ایک نرم مگر فکر مند آواز آئی۔ وعلیکم السلام آنٹی۔ راحم کی آواز تھوڑی لڑکھڑائی، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ فرحاد کہاں ہے؟ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا، فون بھی بند جا رہا ہے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ راحم نے بے اختیار اذلان اور ارشمان کی طرف دیکھا، جن کے چہرے مزید سنجیدہ ہو گئے تھے۔ جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر جب حقیقت اتنی تلخ ہو، لیکن وہ انہیں اس وقت مزید فکر مند نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حلق تر کیا اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، ارے آنٹی بس وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، اصل میں ہم سب دوست آج ریسٹورنٹ آئے ہوئے ہیں، بس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا ذرا میری بات کروانا؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر راحم کے چہرے کا رنگ فوراً متغیر ہوا، لیکن پھر جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا کر جواب دیا، آنٹی ابھی تو وہ واش روم گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی آتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کرے۔ اچھا کس ریسٹورنٹ میں گئے ہو؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ راحم نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی، دماغ میں تیزی سے جگہوں کے نام دوڑنے لگے۔ وہی جہاں ہم اکثر جاتے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ وہ والی جگہ، اس نے جلدی سے کہا۔ امید تھی کہ وہ مزید سوال نہیں کریں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بیٹا اس سے کہنا جلدی گھر آئے، اسے پتہ ہے نا کہ مجھے اس کی فکر رہتی ہے۔ جی آنٹی میں ابھی کہتا ہوں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، وہ بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ آمین آنٹی، اللہ حافظ۔ کال ختم ہوئی تو راحم نے فون نیچے رکھا، جیسے کسی بہت بھاری بوجھ کو کندھوں سے اتار دیا ہو، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ یہ بوجھ ابھی اترا نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا، جیسے خود کو الزام دے رہا ہو۔ کتنی مشکل سے جھوٹ بولا میں نے، وہ دھیرے سے بولا، آنکھوں میں اداسی کی چمک تھی۔ تم نے صحیح کیا، وہ پہلے ہی فکر مند ہیں، انہیں مزید پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارشمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی بے چینی تھی۔ لیکن یار، اگر فرحاد کو کچھ ہو گیا تو؟ اذلان نے بے ساختہ وہ خدشہ زبان پر لے کر آیا جسے وہ سب دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ نہیں ایسا مت کہو، راحم نے فوراً کہا، جیسے خود کو بھی یقین دلانا چاہ رہا ہو۔ اسی لمحے کوریڈور کے آخر میں ایک نرس تیزی سے گزری۔ تینوں کے دلوں میں ایک ساتھ دھڑکنیں تیز ہوئیں، کہیں کوئی نئی خبر تو نہیں؟ وہ تینوں ایک ساتھ اس کے پیچھے لپکے، قدموں میں بے یقینی تھی، مگر امید بھی کہ شاید اگلے لمحے وہ خبر سنیں جس کا وہ بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، یہی کہ فرحاد بالکل ٹھیک ہے۔ ہسپتال کی خاموش راہداری میں تین سائے بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ وقت گویا ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ دل کی دھڑکنوں میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ راحم، اذلان اور ارشمان، تینوں کے چہروں پر تھکن کے گہرے آثار تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی امید کی چمک باقی تھی۔ رات کے جانے کتنے پہر بیت چکے تھے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور مدھم روشنیوں میں نہایا کوریڈور کسی خاموش گواہ کی مانند تھا۔ فرحاد کی ریڈ کے دوران گولی لگنے کے بعد سے وہ تینوں مسلسل ہسپتال میں تھے۔ نہ نیند پوری ہوئی تھی، نہ سکون کا ایک لمحہ ملا تھا، بس دعائیں، پریشان نظروں کے تبادلے، اور دل میں سمایا ہوا انجانا سا خوف کہ اگر کوئی بری خبر سننے کو ملی تو کیا ہوگا۔ ارشمان نے گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ راحم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے بیٹھا تھا، جبکہ اذلان اپنے جوتے کی نوک فرش پر مار رہا تھا، جیسے اس طرح وقت کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یار یہ ڈاکٹر کب آئے گا؟ آخر کار اذلان کی بے چینی لبوں پر آ ہی گئی۔ راحم نے بمشکل اپنے تاثرات قابو میں رکھے، بس دعا کرو اچھی خبر ہو۔ ارشمان نے سر جھٹکا، جیسے کوئی برا خیال نکال رہا ہو۔ ہونی بھی چاہیے، اتنی گولیاں کھا کر بھی اگر یہ کم بخت بچ گیا تو واقعی فولاد کا بندہ ہے۔ جملہ مزاحیہ تھا، مگر حالات کے تناظر میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ہنس نہ سکا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں دروازے کی طرف مرکوز کر لیں، وہی دروازہ جس کے پیچھے ان کا دوست
ان کا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آخرکار وہ دروازہ کھلا۔ ایک سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر سنجیدہ تاثرات لیے باہر نکلا۔ ان تینوں کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ راحم کا سانس رکنے لگا، اذلان کی انگلیاں مٹھی میں قید ہو گئیں اور ارشمان نے لب بھینچ لیے۔ ڈاکٹر نے اپنی فائل کے صفحات پلٹے اور پھر ایک لمبی سانس لے کر بولا، مبارک ہو، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ چند سیکنڈ تک تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ انہوں نے صحیح سنا ہے۔ دل میں جیسے دھماکے ہونے لگے، الفاظ جیسے کانوں میں رس کھول رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اذلان کا لہجہ بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہلکا سا مسکرایا، مطلب یہ کہ فرحات بالکل ٹھیک ہیں، ہم نے ضروری ٹریٹمنٹ مکمل کر لیا ہے اور کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ سب ان سے مل سکتے ہیں۔ بس جیسے ہی جملہ مکمل ہوا تینوں کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ راحم نے بے اختیار سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اذلان نے ایک لمبی سانس لی اور خوشی سے ایک مکہ ہوا میں مارا۔ ارشمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو اتنے تکلیف دہ لمحوں بعد شاید پہلی بار دیکھی گئی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، راحم کے لبوں سے سرگوشی نکلی جبکہ اذلان نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا تھا نا یہ مرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی تھی۔ ارشمان نے سر اس بات میں ہلایا، واقعی، مگر اب ہمیں ایک اور کام کرنا ہے۔ اذلان اور راحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں آنٹی کو یہاں لانا ہوگا۔ ارشمان کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فرحات کو ہوش آتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں چاہیے ہوگی۔ راحم نے سر اس بات میں ہلایا، صحیح کہہ رہے ہو۔ اذلان نے پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے، میں اور راحم یہاں رہتے ہیں، تم جاؤ ارشمان آنٹی کو لے کر آؤ۔ ارشمان نے ایک لمحے کے لیے فرحات کے کمرے کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین دہانی ہو کہ سب ٹھیک ہے، پھر سر ہلایا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور پھر ہسپتال کے خاموش کوریڈور میں ایک نئی امید کی کرن جاگ چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شاہ ہاؤس کی راہداریوں میں پھیلی مدھم روشنی نے خوابیدہ سا ماحول بنا رکھا تھا۔ تمام کمروں کے دروازے بند ہو چکے تھے اور محل نما حویلی کے اندر سکوت چھا چکا تھا۔ باہر کی دنیا میں شاید زندگی رواں دواں ہو، لیکن اس گھر میں سب تھک کر نیند کی وادی میں اتر چکے تھے، مگر دانین وہ نیند سے کوسوں دور تھی۔ چند گھنٹے پہلے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تب بھی اس کے ذہن میں وہی الجھنیں تھیں جو اب بھی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت وہ چار دیواری میں قید تھی اور اب وہ خود کو آزاد محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر آزاد کیسے ہوتی؟ قدموں کی زنجیر وہ خود تھی اور قید کا دروازہ اس کا اپنا دل تھا۔ دانین نے دبے پاؤں بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے جیسے چوری کر رہی ہو۔ چوری نیند کی نہیں تھی، چوری اس احساس کی تھی جسے وہ بار بار اپنے دل سے مٹانا چاہتی تھی، مگر وہ پھر بھی اترتا چلا جاتا تھا، بالکل راحم کی مانند۔ جیسے جیسے وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی، سردی کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ باہر رات کی خنکی تھی اور اندر ادھوری خواہشوں کی یک بستگی۔ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی کی ہلکی ہلکی موجوں کو دیکھا۔ چاند کی روشنی ان لہروں پر یوں پڑ رہی تھی جیسے کسی نے برفیلے پانی میں چمکتے ہوئے آئینے ڈال دیے ہوں۔ پانی کا رنگ گہرا نیلا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح پرسکون، مگر اتھاہ گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں طوفان چھپا ہوا تھا۔ دانین نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کی سطح کو چھوا۔ ایک ہلکی سی لہر اس کے لمس سے پیدا ہوئی اور لمحہ بلمحہ پھیلنے لگی۔ اس کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ راحم کی سنگ دلی نے اس کے دل کی جھیل میں پتھر پھینکا تھا اور اب صرف ارتعاش باقی تھا۔ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے لے کر آج صبح تک راحم کا رویہ ایک عجیب تضاد کی تصویر تھا۔ وہ اسے چاہ کر بھی قبول نہ کر پایا تھا یا قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ راحم کا رویہ دانین کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کبھی اسے نظر انداز کر دیتا، کبھی بنا کسی بات کے تکلیف پہنچا دیتا، کبھی الفاظ کے نشتر چلا دیتا تو کبھی خاموشی کی تلوار سے کاٹ دیتا۔ ہر دن ایک نیا زخم تھا اور ہر رات ایک نئی اذیت۔ راحم کی بے اعتنائی کسی زہر سے کم نہ تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے زہر نہیں دینا چاہتا تھا، وہ بس خود کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہر پل یہ ثابت کرنے پہ تلا تھا کہ ان کے درمیان کچھ بھی نہیں، اور دانین
وہ ہر پل اس کی خاموش اذیت کو محسوس کر سکتی تھی۔ کیا میں واقعی اتنی بے وقت ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے آنسو ہلکی چمک کے ساتھ گالوں پر پھسل رہے تھے۔ پانی میں اس کا عکس ٹوٹ چکا تھا، جیسے وہ خود بکھری ہوئی ہو۔ پانی کی لہریں پھیل کر غائب ہو رہی تھیں، جیسے کسی کا لمس وقتی ہو اور پھر ناپید ہو جائے، جیسے کسی کی قربت صرف دھوکہ ہو، ایک سراب ہو۔ شاید میں بھی سراب ہوں، وہ ہلکے سے ہنسی، مگر وہ ہنسی خود پر تھی۔ اس نے ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہتی ہو، جیسے کسی چیز کو تھام لینا چاہتی ہو، مگر پانی کو پکڑا نہیں جا سکتا، جیسے وقت کو نہیں روکا جا سکتا، جیسے کسی کے جذبات کو زبردستی نہیں بدلا جا سکتا۔ دانین، اچانک پیچھے سے کوئی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑی، آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ کون تھا، دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی۔ راہیم! وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، سیاہ شرٹ میں ملبوس، رات کی تاریکی میں گھرا ہوا۔ دانین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، جیسے اپنے جذبات کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، مگر راہیم نے دیکھ لیا تھا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔